اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا، مبعوث فرمایا، مبشرین جو خوشخبری دینے والے تھے، ومنذرین اور ڈرانے والے تھے، وانزل معہم الکتاب اور نازل کیے اس کے ساتھ کتاب بھی، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فی مختلف فی اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ومختلف فیہ نہیں اختلاف کیا انہوں نے، الا الذین اوتوہ مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب، من بعد ما تبین لہم البینات بعد اس کے کہ جب آگے واضح دلائل ان کے پاس، بغیم بینہم سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، فہد اللہ الذین آمنوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنی اس چیز کے لیے جو جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا حق سے، باذنی اپنی طرف سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ ایک سرکش اور ایک فرما بردار، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انجام بھی بتایا کہ جو سرکش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالی نے دی بنی اسرائیل کے ساتھ، کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ انعامات کیے لیکن انہوں نے سرکشی کی، پھر اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بھی ان پر بڑی سخت آئی۔ اور اسی طرح اس کی سب سے بڑی وجہ کہ سرکشی کی کیا ہوتی ہے، وہ حب دنیا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حب دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی کافروں کو دنیا کے ساتھ ہی محبت ہے اور اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ آگے اللہ تبارک فرمایا کہ امت واحدہ، یہ لوگ ایک ہی امت تھے۔ اب یہ اس سے امت واحدہ کب لوگ ایک امت تھے، اس کے بارے میں علماء مفسرین نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ عالم ارواح کا، کہ عالم ارواح میں لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح سے خطاب فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے بیک زبان یہ کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں۔ وہاں پر سب نے اقرار کیا، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک آخری جو انسان دنیا میں آئے گا، اس وقت تمام کی ارواح وہاں موجود تھی، سب نے ایک ہی زبان سے کہا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس وقت کی ایک امت۔ لیکن جب دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا تو اس وقت ہر ایک اپنے راستے پر چل پڑا، یہ بڑی ناانصافی کی بات تھی، کیونکہ اس وقت تو سب نے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب۔ دوسری تفسیر علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک کا جو دور ہے یہ ایک ہی امت تھی، ایک ہی مذہب پر تھے، جو دین حضرت آدم کا تھا وہی تمام لوگوں کا اس جو ہے وہ چلتا رہا۔ تقریباً یہ 2-3 ہزار سال تک کا یہ دور، 2000 سال تک کا یہ دور آتا ہے۔ اس دور کے اندر لوگ ایک ہی امت رہے، کسی چیز کا اختلاف، عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، لڑائی جھگڑا تو تھے، یعنی جیسے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس طرح کے معاملات تو تھے، لیکن یہ عقیدے کے اندر اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک ہی دین پر تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد لوگوں میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ شرک آنا شروع ہوا، کہ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تو یہ عروج پر تھا یہ دھندا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے تشریعی نبی بنا کر بھیجا۔ احکامات سب سے پہلے جو نازل ہوئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں نازل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ دور جو کا دور ہے وہ
امت واحدہ کا دور ہے کہ وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے دین پر لوگ تھے۔ حضور پاک سے یہ بھی تقریباً 1000-1500 سال کا دور یہ ایک ہی مذہب پر رہے، ملت ابراہیمی پر لوگ رہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 450 سال پہلے عمر بن لحی نامی شخص نے وہ مکہ کے اندر بت لے کر آیا، اور جہاں سے وہ ان کی ابتدا شرک کی ابتدا ہوئی۔ بالآخر آتے آتے یہ 450-500 سال کا دور جو ہے یہ اس قدر بت پرستی ہوتی چلی گئی کہ ایک وقت آیا کہ بیت اللہ جس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اس میں 360 بت رکھے گئے۔ تو اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو دور گزرا وہ فرمایا کہ امت واحدہ ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان میں جو دور گزرا ہے یہ دور امت واحدہ کا یہاں مراد ہے۔ فرمایا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء، اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ ایک ہی امت پر تھے، امت حق کی امت تھی، جب لوگ اس طرح تھے پھر نبیوں کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، انبیاء کو بھیج دیا اللہ نے۔ تو اس پر علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں پر امت واحدہ کے بعد لفظ فاختلفوا ہے۔ فاختلفوا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج دیا۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے لیکن جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اس کی دلیل اگلی آیات ہے، یہ آگے آ رہی ہیں باتیں اس بھی اختلاف کی۔ فرمایا کہ اختلاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کے 2 کام تھے انبیاء کے، جو نیکوکار تھے، اہل ایمان تھے، ان کو خوشخبری سنائیں، ان کو بتائیں کہ تمہارے ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، تمہیں جنت عطا فرمائیں گے اور تمہیں نعمت عطا فرمائیں گے، ان کو خوشخبری سنائیں۔ اور جو کافر اور اسی طرح جو ہٹ درم لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، ان کے منذرین، اور ان کو ڈرائیں، کس سے؟ جہنم سے ڈرائیں، جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، ان کو بتائیں اگر تم اپنی اس ضد اور ہٹ درمی اور کفر پر اور شرک پر باقی رہے اور اگر تو پھر جو ہے تمہارا انجام بہت برا ہوگا، وہ اس سے ڈرائیں اللہ۔ وَأَنزَلَ، پھر یہ نہیں ہے کہ نبی کو بھیج دیا، نہیں، نبی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کے باتوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی نازل فرمائی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی نازل فرمائی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 جو ہے وہ کتابیں، بڑی کتابیں اور چھوٹی صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ 4 بڑی کتابیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن، اور 100 صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو حق کے ساتھ جو ہے یہ کتاب دی ہے، تاکہ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے لوگ جو ہے ان کے بارے میں فیصلہ کریں جس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ کس بارے میں اختلاف کرتے تھے؟ یہ اختلاف کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہے حضور انبیاء کی بعثت کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اور اسی طرح آخرت کے دن پر جو ہے وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے جو نازل کردہ کتابیں تھیں اس میں اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا۔ یہ بعد کے وہ لوگوں نے جو ہے کتابوں کو تبدیل کر دیا، یہ تو ان کا قصور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے تھے وہ بنیادی طور پر انہی 3 عقائد کے بارے میں تھے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اس کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر کھول کھول کے بیان کیا تھا۔ تو فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ، آگے ان کے اختلاف کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ اختلاف کی وجہ کیا تھی ان میں؟ وہ فرمایا کہ اختلاف کی وجہ ان میں یہ تھی کہ بغیم بینہم، کہ وہ صرف اور صرف سرکشی اور ضد تھی ان کی بنیادی وجہ، یہ نہیں تھی کہ کیونکہ دوسری جگہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہود کے بارے میں کہ وہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔
دین کو تو وہ سمجھتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ساری نشانیاں پہلی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف کی بنیادی وجہ ضد اور ہٹ درمی تھی اور حسد تھا۔ کیا حسد تھا؟ کہ جو ہے نبی جو ہے وہ تو آنا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں، وہ بنی اسماعیل میں آ گیا۔ ان کی بنیادی وجہ یہ تھی ضد کی، نہ ماننے کی، ورنہ تو وہ حق کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اللہ نے واضح دلائل ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ، اب یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک، دیکھیں قرآن اللہ نے نبی کو بھی بھیج دیا، نبی کے بعد کتاب بھی بھیج دی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی۔ نبی کا کام ہے اس کتاب کے ذریعے دعوت دینا، نبی کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، نبی کے کام جو ہے صرف دعوت ہے، وہ دعوت دینا نبی کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ فرماتے ہیں میرا اپنا کام۔ کیا فرمایا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کہ ہدایت اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت جس کو چاہیں دیتے ہیں۔ ابو طالب کو اللہ گھر میں رہتے ہوئے ہدایت سے محروم رکھتے ہیں، اور صہیب رومی کو روم سے بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ فارس سے چلتے ہیں، کئی مذاہب اختیار کرتے 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 بالآخر جو ہے وہ اسلام کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ سے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتے ہدایت۔ اسی بارے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تھے، جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بار بار جا رہے تھے، ان کو بار بار دعوت دے رہے تھے، تو کیا اللہ تبارک اس کی وجہ سے جب پریشان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آیات نازل فرما دیا آپ کی تسلی کے لیے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے محبوب، آپ جس کو محبت کرتے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت ملے گی اللہ۔ تو اس لیے میرے دوستو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی ہدایت کے راستے پر اور صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔